الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى أحل الله البيع وحرم الربا وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. محترم ناظرین، ہم نے اس سے پہلے سود کے نقصانات کے بارے میں عرض کیا تھا کہ سود کے انسانی زندگی میں بہت بڑے بڑے نقصانات واقع ہوتے ہیں. اگر یہ نقصانات نہ بھی ہوتے تب بھی سود کی حرمت کا اعتقاد رکھنا اور اس سے بچنا فرض ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا. لیکن اگر یہ نقصانات ہمیں معلوم ہو جائیں، ان کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے، تو ہمارے لیے سود اور سودی کاروبار سے بچنا اور بھی آسان ہوگا. تو پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ سود کے اخلاقی نقصانات بھی ہیں. آج ہم سود کے تمدنی نقصانات کے بارے میں عرض کریں گے کہ سود کے تمدنی نقصانات جو سوسائٹی پہ، معاشرے پہ پڑتے ہیں، وہ بھی بہت سارے ہیں. کہ سودی لین دین کو اگر تمدنی حیثیت سے دیکھا جائے، معاشرتی اور سوسائٹی لیول سے دیکھا جائے، تو ذرا سی توجہ اور غور و خوض کے بعد ہر شخص یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، اور ہر شخص کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ سکتی ہے کہ جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں اور جس تمدن کے اندر افراد کا آپس میں تعلق نہ ہو، افراد ایک دوسرے سے خود غرضی کا معاملہ کریں جیسا کہ سودی کاروبار میں پایا جاتا ہے، تو ایسی سوسائٹی کبھی مستحکم نہیں ہو سکتی، کبھی ترقی پذیر نہیں ہو سکتی، کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی. اس لیے کہ اس کے افراد میں آپس میں محبت کے بجائے باہمی بغض، حسد، بے دردی، بے تعلقی نشو و نما پاتی ہے اور بے تعلقی بڑھتی آ جاتی ہے. اور ہمیشہ وہ سوسائٹی کے افراد، ان میں آپس میں انتشار، منافرت، پراگندگی اور لڑائی جھگڑے جیسی صورتیں پائی جاتی ہیں. اس کے برخلاف جس سوسائٹی میں اجتماعی نظام آپس کا ہمدردی پہ، باہمی تعاون و تعلق پہ اور بے سہارا لوگوں سے ہمدردانہ یا کم از کم منصفانہ تعاون پر مبنی ہو، تو ایسی سوسائٹی میں محبت، خیرخواہی، دلچسپی، تعلق، ہمدردی بڑھتی جاتی ہے، جس سے پورے معاشرے میں چین، سکون، اطمینان کا ماحول بنتا ہے اور وہ قوم اور وہ سوسائٹی ترقی بھی کرتی ہے. تو اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو سودی کاروبار سے 100% بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.